ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک تو وہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جو مردوں کو دم کریں اور مردوں کو کہیں تو اٹھتے ہیں، لیکن ہمارا نبی وہ ہے کہ ان کے پاؤں دھو کر وہ پانی مردوں کو دیا جائے تو وہ اٹھ کے کھڑے۔ نبی پاک صاحب اللہ دارمی شریف کی حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے سفر فرما رہے، صحابی کہتے ہیں میں نے سرکار کے راستے میں معجزات دیکھے، آپ کی شانیں اور کرامتیں دیکھیں، گزر رہے ہیں، ایک راستے میں پڑاؤ کیا تو ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی، وہ بچہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیکھنے میں وہ پاگل لگتا ہے لیکن اس کو جن پڑے ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں لے کر آئی، آپ کہتی ہے اس کو یہ پرابلم ہے، سرکار نے اس کے بچے کی ناک سے اس کو پکڑا اور ناک سے پکڑ کے جن کو مخاطب کر کہتے ہیں تجھے پتا میں کون ہوں؟ ایسے اس کی ناک سے پکڑا، اس کے بعد تجھے پتا میں کون ہوں؟ انا محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول محمد ہوں، چل یہاں سے نکل، ایسا کہتے گئے اور پھر سفر شروع کر دیا۔ صحابی کو کہتے ہیں واپسی پر ہم جب آئے اسی راستے پر وہیں ہم نے پڑاؤ کیا، اس ماں سے پوچھا بتاؤ وہ اس بچے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ جب یہاں سے سرکار تشریف لے کر گئے اور فرمایا تھا نکل یہاں سے، اس کے بعد سے میں نے اپنے بچے کو کوئی پرابلم نہیں دیکھی۔ اسی سفر کے اندر وہی صحابی کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور آتے ساتھ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کے کانوں میں آ کر کچھ کہنے لگا، اور جب سرکار نے اس کی بات سنی تو سرکار رو پڑے، سرکار روئے، سرکار نے فرمایا اس کا مالک کدھر ہے؟ مالک کو بلایا گیا، سرکار نے فرمایا کہ یہ مجھ سے تیری شکایت کر رہا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا شکایت کر رہا ہے؟ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا یہ شکایت یہ کر رہا ہے کہ یہ مجھے کھانا تھوڑا دیتے ہیں، کام زیادہ لیتے ہیں، اور کام اتنا لیتے ہیں کہ جو میری بس سے باہر ہے، ان کو کہیں کہ کام حساب کا مجھ سے لیا کریں۔ اگر تو سرکار نے فرمایا کہ اس سے کام حساب کا لو تو تمہیں واپس دیتے نہیں تو مجھے ہی بھیج دو۔ انہوں نے وعدہ کیا رسول اللہ جیسا آپ کہتے ہیں۔ ایک اور واقعے میں اسی طرح بیان ہوا، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے اور صحابہ کا جمع غفیر ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اونٹ آیا اور آ کر بڑبڑانے لگا تو پیچھے کچھ اس کے لوگ بھی آئے جو اس اونٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آ کر سرکار کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے۔ سرکار نے فرمایا یار ایسا کرو یہ مجھے بھیج۔ وہ کہا ہمارے پاس یہی اونٹ ہے، ہم اسی کے ذریعے سے اپنا کام کاج کرتے ہیں، تو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ویسے لے لیں، بیچنے کی بات ہم نہیں کرتے۔ سرکار نے فرمایا نہیں مجھے بیچو، میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم اس کا دیکھ بھال ٹھیک نہیں کرتے، یہ بڑا رویا ہے۔ اس وقت نبی نے فرمایا کہ یہ مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ لے لیں۔ سرکار نے فرمایا خریدوں گا۔ خرید کے سرکار نے اس کو آزاد فرمایا۔ جب اس کو آزاد فرمایا اس وقت وہ اونٹ سرکار کی بارگاہ میں پھر کچھ بولتا ہے، سرکار روئے اس کی باتیں سن کر، وہ اونٹ بھی رو رہا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس وقت سرکار نے بتایا یہ اونٹ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ جس نے آپ نے مجھے آزاد کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے۔ اب جن کے طلبوں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ ذرا ایک غور کریں، نبی پاک علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہوں تو قرآن نے کیا حکم فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم نبی کی بارگاہ میں دستک نہیں دے سکتے ہو، آواز نہیں دے سکتے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جا کے کھڑے ہو جو بلانے آوازیں دینا شروع کر دو۔ یا جس بارگاہ میں ایمان والوں کو ابو بکر صدیق کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دروازہ نہ کر کے یا رسول اللہ باہر آئے ذرا بات سن لیں، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار، کسی بھی ایمان والے کو اجازت نہیں ہے کہ دروازہ کھٹکھٹائے، لیکن وہ بارگاہ کیسی رحیم اور کریم ہے کہ جنگل کا ایک جانور اٹھ کر آتا ہے اور سرکار کے کانوں میں بات کرنا چاہتا ہے، سرکار سن لیتے ہیں۔ آپ اندازہ فرماتے ہیں کہ نہیں کہ جہاں ایمان والوں کی ڈیوٹی ہے، جبریل، مجھے بات یاد آئی کہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کا جس وقت وحی کا نزول شروع ہوا، قرآنی وحی کا، اب یہ جیسا کہ آپ کو میں بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ باقی لوگوں کی شان یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت و رسالت بتائی تو لوگوں نے اس کو قبول کیا، لیکن حضرت خدیجہ کبریٰ وہ ہیں
کہ سرکار نے اعلان نبوت بعد میں کیا، اپنے نبوت کی تفصیلات بعد میں بتائیں، حضرت خدیجہ کبریٰ علیہ السلام پہلے قبول کیا۔ ایسی اول مومنہ ہیں کہ اسلام سرکار کے، ان میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت نبی پاک ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت فرشتہ آیا ہوا یہ کون ہے، آیا یہ فرشتہ ہے یا شیطان ہے؟ اب حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں بیٹھی ہوئی ہوں، آپ کی بارگاہ میں موجود ہوں نا؟ کہا ہاں۔ کہا جبریل بھی آئے ہوئے ہیں، یہ فرشتہ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ فرشتہ ہے یا شیطان ہے۔ کہا کس طرح؟ کہا ابھی میں اپنے سر سے چادر اتارتی ہوں، اگر یہ یہاں رہا تو یہ شیطان ہے، اگر چلا گیا تو پھر یہ فرشتہ۔ حضرت خدیجہ کبریٰ کا سر سے چادر کو کھسکانا تھا کہ وہ جبریل چلیں گے، حضرت خدیجہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ فرشتہ ہو سکتا ہے، یہ شیطان ہو ہی نہیں سکتا۔ سرکار ہمارا پاس ہیں، یہ میری ٹرانسلیشن ہے، حدیث کے الفاظ نہیں ہے، یہ میری ٹرانسلیشن ہے کہ سرکار اس سے مطمئن ہوئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جبریل جہاں کے آداب کا پابند ہے کہ کیسے آنا ہے، کیسے جانا ہے، کیسے رہنا ہے، وہاں اس بارگاہ میں ایک جانور آتا ہے اور آ کر اپنی بات کر کے چلا جاتا ہے۔ سرکار نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک اس کی بات سنتی ہیں اور بات سن کر اس کا مسئلہ بھی حل کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا ہمارا نبی وہ ہے کہ جس سے کانٹیکٹ کیا جائے، اگر جانور مدد مانگے تو جانور کی مدد کر سکتے ہیں، یہ دو ٹانگوں والا جانور کیوں نہیں یہ بات سمجھتا ہے نبی میری بھی مدد کر سکتا ہے۔ مطلب مجھے بتائیں ایک جانور کی بات کیسے سمجھ میں آئے، اس کا مسئلہ کیسے سمجھ میں آئے، مالکوں سے بات کس طرح ہو۔ بڑی لمبی اور طویل حدیث ہے جس میں یہ واقعہ بیان کیا جو میں نے آپ کو اختصار سے پیش کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے ممبر پر جب پہلی دفعہ تشریف فرما ہوئے، سب سے پہلے مسجد نبی میں آ کر ممبر پر قدم رکھا تو وہ کھجور کا تنا جس کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام دیگ لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ بخاری کی روایت ہے، سیاہ ستہ کی روایت ہے، سارے کہتے ہیں کہ جس کونے میں مسجد کے رکھا ہوا وہاں سے چیخنے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے ممبر سے اترے، ممبر سے اتر کر اس طرف چلے گئے اور اس کو جا کر ہاتھ کیا، اس کو گلے لگا کر اس کو چمٹایا سا۔ تو صحابہ کہتے ہیں جس طرح ماں کے گود میں ایک بچہ روتے روتے چپ ہوتا ہے نا، اس طرح ہم نے دیکھا کہ وہ چیخیں مارنے والا کھجور کا تنا اب نبی پاک کی گود میں سسکیاں لے رہا اور ہلکا ہلکا اس کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور سرکار اس کے اوپر ہاتھ پھیرے، ہاتھ پھیرتے رہے جب تک وہ چپ نہیں ہوا۔ سرکار اس کے پاس کھڑے، اب سرکار اس کے پاس کھڑے کر پوچھتے ہیں ہاں بھائی تمہارا کیا ارادہ ہے، کیا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اس درخت کے ساتھ واپس لگا دیا جائے جہاں سے تمہیں کاٹا گیا تھا اور تاکہ تم دوبارہ اپنے پھل دینا شروع کرو، یا تم جنت میں جنت کا سودا کرتے ہو وہاں میرا تمہارا ساتھ ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ دونوں چوائس سرکار نے دے دی۔ کسی کو زندہ کرنا اس کی حیثیت اور ہے، اور وہ کہ جس میں ادراک آج تک نہیں مانا گیا، عقل نہیں مانی گی، وزڈم نہیں مانا گیا، اس سے نہ صرف بات کرنا بلکہ اس کو بات سمجھانا، پھر اس کی بات سننا، یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کی شان ہے۔ سرکار نے پوچھا کیا چوائس ہے؟ یا رسول اللہ اگر دنیا میں رہوں گا تو دنیا کے ساتھ فنا ہو جاؤں گا نا، ادھر کی بات کروں یا کھجور کا وہ تنا جو ہے وہ سرکار سے بات کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں وہاں کی زندگی چاہتا ہوں جہاں پر کبھی زوال ہی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، وہاں کا تجھے الاٹمنٹ دے دیتے ہیں، دنیا کی کوئی چیز انسانوں کے علاوہ جنت میں نہیں جانے والی، یہ سب فنا ہونے والا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجنا ہے، لیکن جن کا کسی پیارے سے تعلق بن گیا، اگر دنیا میں کسی کے ساتھ تعلق بنا لیا جنت میں وہ بھی جائے گا۔ اب یہ درخت ہے نبی پاک علیہ السلام کی زمین کا وہ حصہ جہاں سرکار کا روزانہ کا تعلق ہے، وہ ٹکڑا جنت جائے گا، یا وہ جنت کا ہے جن کو آپ کہتے ہیں ریاض الجنہ، یا یوں مانا جائے گا کہ یہ ٹکڑا جنت سے لایا گیا ہے، جنت کا لا یہاں فکس کیا گیا ہے، یا یہ ٹکڑا اٹھا کر جنت پہ رکھا جائے گا۔ کہا اس لیے کہ اس کو نبی سے نسبت ہو گئی ہے، باقی زمین جائے یا نہ جائے یہ ٹکڑا جنت میں جائے۔ اور اگر یوں بات کی جائے کہ کیا یہ ٹکڑا جنت کا ہے تو پھر اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ سرکار نے یہ فرمایا نا کہ بنا لی تھے، سرکار نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا میرے ممبر اور میرے
اس حجرے کے درمیان جو جگہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس پر پھر ایک یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر یہ ریاض الجنہ ہے، یہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے، تو سوال یہ ہے کہ جس وقت مسجد نبوی شریف بنائی گئی تھی سارے لکھتے ہیں تاریخ والے کہ وہاں تو ان کے کافروں کے قبرستان تھے اور کافروں کے لاشیں پڑی ہوئی تھیں، تو جنت میں کافر کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے، سمجھ آئی بات کہ جنت میں کافر کیسے ہوگا؟ وہاں تو ان کی مشرکین کی یا یہود و نصارہ کی کسی کی وہاں قبریں تھیں، وہ قبریں اکھاڑی گئی تھیں، اور اس کے بعد وہاں مسجد بنائی گئی تھی، وہ لاشیں دوسری طرف رکھی گئی تھیں. تو یہاں پر پھر اگر یہ جنت کا ٹکڑا ہے اور سرکار نے اس کو جنت کا ٹکڑا فرمایا، تو پھر اس کو اگر اصلی معنی پر، حقیقی معنی پر محمول کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جنت کا حصہ ہے، پہلے سے تھا، چلا آ رہا تھا، اور سرکار نے جگہ پر قیام فرمایا. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس میں دو علماء نے جواب دیے ہیں. ایک تو جواب یہ دیا ہے کہ جنت کا ٹکڑا تھا نہیں، سرکار نے قدم رکھے تو جنت کا ٹکڑا بن گیا. لیکن دوسرے لوگ کہتے ہیں، دوسرے علماء نے یہ جواب دیا کہ نہیں، محبوب نے جدھر قدم رکھنا تھا نا، رب نے جنت کے ٹکڑے لا کے وہاں رکھے کہ میرے محبوب کے قدم رکھنے ہیں، لگنے ہیں، اس لیے یہاں جنت کی زمین چاہیے، یہاں عام زمین نہیں چاہیے. پھر اس پر یہ اعتراض وارد ہوگا، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ بھائی آپ کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ کبھی جنت میں شیطان بھی رہا تھا. سمجھے؟ شیطان بھی رہا تھا نا. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ کفر سے پہلے رہا تھا، تو اس کو یہ جواب دیا گیا کہ بتاؤ جب آدم علیہ السلام کے سجدے کا انکار کر چکا تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا کہ اس کے بعد جو آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تھا وہ کس کے مشورے اور کس کے اشارے؟ تو بات چیت کہاں ہوتی؟ آدم تو جنت میں تھے، کس نے جا کر اس سے باتیں کی؟ اس کا مطلب ہے کہ جنت سے نکالنے کا قرآن مصیبت بنایا گیا کہ اب چونکہ میرا پیارا آدم جنت میں نہیں رہ سکتا، شیطان تو بھی دفع ہو گیا. اس وقت نکالا گیا. پتہ یہ چلا کہ اس وقت تک یہ ٹیسٹ اس کو بھی ملا تھا. یہاں اگر زمین پر رہتے ہوئے کسی جگہ پر کسی قبرستان میں جو جنت کا ٹکڑا ہو وہاں پر کوئی کافر آیا تو وہ اسی پر محمول کیا جائے گا جس طرح کے شیطان ہو رہا. تو عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام آپ کی پیاری نسبت کسی کو مل جائے تو وہ انسان کے علاوہ بھی ہو تو جنت میں جا سکتا ہے. جیسا کہ یہ کھجور کا تنا نبی پاک علیہ السلام کی معیت میں سرکار کی وجہ سے، سرکار کی نسبت سے جنت میں جائے گا. وہ باقی تو چھوڑو، اگر ایک کتا جو ہے وہ اللہ کے ولیوں کی نسبت سے جنت میں جا سکتا ہے تو باقی کون سی چیز جنت میں نہیں جا سکتا؟